السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم جس ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے چائنا۔ دوستو، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وجود میں آنے کے 2 سال بعد عوامی جمہوریہ چین عوامی سال 1949 میں آزاد ہوا۔ اپنی آزادی کے بعد جس تیزی اور کمال سے چین نے ترقی کی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ پچھلے 10-15 سالوں سے چین دنیا میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹ بھی یہی ملک ہے، اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اگر یہ رفتار اسی طرح برقرار رہی تو بہت جلد چین دنیا کی سپر پاور ہوگا۔ معیشت کے حوالے سے آج چین امریکہ کو مات دے چکا ہے۔ اب باری ہے چائنا کے راج کرنے کی۔ چائنا دنیا میں صرف اپنی سستی چیزوں کی بدولت مشہور نہیں ہوا۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں ایک عام انسان نہیں جانتا، لیکن اگر غور کریں تو چھوٹی سے چھوٹی کوئی بھی بات ہو تو چائنا کا اتنا بڑا نام بننے کے پیچھے صحیح ثابت ہوتی ہے۔ لوگ تو اس ملک کے بارے میں یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ لوگ میز اور کرسی کو چھوڑ کر 4 ٹانگوں والی ہر چیز کو کھا جاتے ہیں۔ چائنا کے چیزوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چلے تو چاند تک، نہ چلے تو شام تک۔ اس وقت چائنا نہ صرف دنیا میں اچھی اور معیاری چیزیں بنانے میں مقبول ہو رہا ہے، دنیا میں یہ ملک دوسرے نمبر پر ہے جو 2 نمبر چیزیں بنانے کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے چائنا کے ان دلچسپ حقائق کا جن کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ وزٹ 4K کو سبسکرائب ضرور کر دیں، شکریہ۔ چائنا کا مکمل نام ریپبلک آف چائنا ہے، یعنی عوامی جمہوریہ چین، اور تائیوان میکسیکو دنیا تائیوان کے نام سے جانتی ہے۔ اس کا نام جمہوریہ چین ہے۔ رشیا اور کینیڈا کے بعد 95,96,961 مربع کلومیٹر کے ساتھ چین اس وقت رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک گنا جاتا ہے۔ اگر تائیوان اور اکسائی چین جس پر بھارت کا قبضہ ہے اس رقبے کو بھی اگر چائنا کے رقبے میں شامل کر لیا جائے تو ایشیا کے دوسرے بڑے ملک کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے دوسرے بڑے ملک کا اعزاز حاصل ہو جائے گا۔ اس وقت بھارت کی آبادی 1 ارب 35 کروڑ افراد ہے، جبکہ چین ابھی تک 1 ارب 40 کروڑ افراد کی آبادی کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا ملک تجویز کیا جاتا ہے۔ 29.4 ڈالر کی اکانومی کے ساتھ چین اس وقت دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت ہے۔ اس وقت اس کے شہریوں کی مجموعی آمدنی $20,660 کراس کر چکی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چینی تہذیب بہت قدیم ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس کی ابتدا 6000 قبل مسیح میں ہوئی تھی۔ قدیم چین میں سپاہیوں کے لباس کاغذ کے بنے ہوتے تھے۔ کہا جاتا ہے چین کا لفظ قدیم چین شاہی سلسلے سے لیا گیا تھا۔ اس سلسلے کے پہلے بادشاہ کا نام چنگ شی ہوانگ تھا، جو 210 قبل مسیح سے 260 قبل مسیح تک چین شاہی کے طور پر سربراہ مقرر تھا۔ چین کے کسی انسان کو خلا میں بھیجنے کے لیے تیسرا پہلا ملک بنا تھا۔ چین کی آبادی امریکہ سے تقریباً 4 گنا زیادہ ہے۔ آپ نے آج تک دنیا میں پانی کی بوتل بکتی ہوئی دیکھی ہوگی، خریدی بھی ہوگی اور پی کر بھی دیکھا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہوا کو بکتے ہوئے نہ دیکھا ہو، اور نہ ہی آپ نے کبھی یہ سوچا ہوگا کہ ہوا بھی بکتی ہوگی۔ جی ہاں، ہمارے سائنسدان ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کبھی چائنا جائیں تو آپ کو وہاں سانس لینے میں دشواری ہوگی آلودگی کی وجہ سے، اور وہاں جا کر آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ ماسک کا استعمال کرتے ہیں۔ وہاں سانس لینا مشکل ہے، اس لیے وہاں ہوا بوتلوں میں سانس لینے کے لیے بکتی ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے چین میں تعمیراتی کام دنیا کے دوسرے ممالک سے زیادہ ہو رہا ہے۔ امریکہ نے پچھلے 100 سالوں میں چینی سیمنٹ کا استعمال کیا ہے۔ چین نے 2011 سے 2013 تک یعنی صرف 3 سالوں میں اس سے زیادہ کا سیمنٹ استعمال کیا ہے۔ چائنا نے ان 3 سالوں کے درمیان 6,615 ملین سیمنٹ کا استعمال کیا ہے۔ یہ استعمال اتنا ہے کہ دنیا کے مسلسل تعمیراتی کام چلتے رہیں تب بھی اتنا زیادہ کام نہیں ہوگا۔ دوستو، چین میں کاکروچ، مگرمچھ،
कुत्ते, बिल्लियाँ, सांप और बहुत से दूसरे कीड़े मकोड़े खाए जाते हैं। चाइना के लोग हर साल डॉग मीट फेस्टिवल मनाते हैं। डॉग मीट फेस्टिवल में कुत्तों और बिल्लियों को चीनी तबका जो उनको बतौर खुराक इस्तेमाल करता है, और काफ़ी चीनी तबका हमारी तरह ही सब्जियां, चिकन, मीट और फिश खाने के शौकीन होते हैं। बस हम में और उनमें फ़र्क ये है कि हम हलाल खाते हैं और वो उन्हीं चीज़ों को हराम अंदाज से खाते हैं। चाइना का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां डिप्रेशन, हालात से तंग या दूसरी किसी वजह से लोग खुदकुशी करने को तरजीह देते हैं। चीन में बढ़ती हुई आबादी की वजह से चीन ने चंद साल पहले एक बच्चे से ज़्यादा बच्चे पैदा करने को जुर्म करार दिया था। अवाम के रद्द अमल ने इस शर्त को हुकूमत से एक बच्चों से 2 बच्चों में तब्दील कर दिया। अब चीन में लोगों की सूरत हाल ये है कि वो 2 बच्चों का नाम का इंदराज सरकारी सतह पर करवा रहे हैं और बाकी पैदा होने वाले बच्चे सरकारी रजिस्टर पर अंदराज नहीं होते। चीन का आने वाले वक्त में इन सब के लिए एक बहुत बड़ा मसला पैदा होने वाला है। दोस्तों, चीन में आज से 20 साल पहले 50,000 के लगभग दरिया बहते थे। आज 28,000 दरिया ऐसे हैं जो सूख चुके हैं। चाइना किसी भी दूसरे ममालिक से ज़्यादा डैम तैयार करने वाला मुल्क है। इस मुल्क में तैयार किए गए डैम की तादाद 87,000 है। ये मुल्क अपनी ज़्यादातर बिजली पानी से ही तैयार करता है। इस मुल्क में झीलों की तादाद 24,800 के करीब है। चीन का कुल रकबा में से 18% रकबे पर जंगल आबाद है, जो हज़ारों किस्म के परिंदों और जानवरों का मस्कन भी है। चीन में इस वक्त 50,000 से ज़ायद मल्टी नेशनल कंपनियां काम कर रही हैं। चीन के शहर शंघाई में इस वक्त मल्टी नेशनल कंपनियां भी बहुत सी काम कर रही हैं। दूसरे मुल्कों से ज़ायद चीन में बेरोज़गारी की शरह 5% है। चीन में मीडिया आज़ाद नहीं है। मीडिया को हुकूमत और इदारों के ख़िलाफ़ बात करने की इजाज़त नहीं होती। चाइना वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे आगे है। दोस्तों, चीन में जाने के लिए पाकिस्तानियों को और इंडियन को वीज़े की ज़रूरत होती है। भारतीयों को चीन का वीज़ा आसानी से मिल जाता है, जबकि पाकिस्तानियों के लिए चीन का विज़िट वीज़ा दस्तयाब नहीं होता। अक्सर पाकिस्तानी चाइना में सैर की गरज से जाते हैं, लेकिन वो बिज़नेस वीज़ा लगवा के जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में विज़िट वीज़ा एक ग्रुप की शक्ल में दस्तयाब होता है। एक अकेले शख्स को विज़िट वीज़ा नहीं मिलता। इसलिए अगर आप लोग चाइना जाने की ख्वाहिश रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हमारी हौसला अफजाई के लिए एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह।